جی ہم وہ دے رہے ہیں. اگر ریسورسز کی طور پہ دیکھا جائے فائنینشیل ریسورسز ہیں تو اس کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں 186 بلینس کے جو ہے وہ لونز جو ہیں وہ رول آؤٹ کر رہی ہے. تو اب تک اس میں جی میں نے 4-5 مہینے میں 350 کے قریب جو ہے بچوں کو وہ جابس پہ لگوایا. جی پھر ہمارے ہواوے کے ساتھ کانٹریکٹس ہوئے ہیں. اس کانٹریکٹ کے تحت وہ 1 لاکھ بچوں کو ٹرین کریں گے آئی ٹی کے اوپر اور 3,000 بچوں کو اسکالرشپس جو ہیں وہ دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام یامن ذرا ہے. تو آج ہم لوگ ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر آ چکے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک کافی اسپیشل گیسٹ ہیں اسفند انکل. تو چلیے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل آپ کائنڈلی اپنا ایک شارٹ سے انٹروڈکشن دے دیں. جی ضرور. میرا نام اسفند یار نصیر ہے اور اگر میں اس کو ایک پرسائز طریقے سے آپ کو بتاؤں تو میں وہ پودا ہوں جو پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب اور رانا مشہود احمد خان صاحب جو چیئرمین ہیں اس پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے، ان کا لگایا ہوا وہ پودا ہوں جس نے کام سٹارٹ کیا 2014 میں. اور ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا شہباز شریف صاحب کا ای روزگار اسکیم. تو میں اس کا بینیفیشری رہا اور اسی انیشیٹو کی وجہ سے پھر میں نے اس میں کام کیا. پھر آئی گاٹ اپرچونیٹی ٹو ورک ود امیریکن کمپنی. میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور پھر میں نے سوئچ کیا کسی اور کمپنی میں نے وہاں ان کی سیلز اور مارکیٹنگ ٹیم سیٹ کی اور پھر کسی اور کمپنی میں. تو میں نے جو ہے وہ آئی ٹی کمپنیز کی جو ڈپارٹمنٹ بلڈنگ تھی وہ میں نے کی. اور اس وقت اس کے پیرالل ایک یو ایس کی کمپنی ہے، میں اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں اور آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھ رہا ہوں. اور اس پروگرام میں آئی ٹی انیشیٹیوز اور اسکلز ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ ای روزگار میں جانے سے پہلے آپ نے مطلب کیا کر رہے تھے؟ ہاں، ای روزگار سے جانے سے پہلے میں نے اپنا بیچلرس کیا فرام ایف سی کالج اور اس سے پہلے میں لارنس کالج میں پڑھا جی اور پھر حسن عبدال میں میں نے 2 سال وہاں پہ بھی پڑھا. تو بس یہی جرنی تھی. پڑھا اور پھر اس چیز اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کرتا رہا ایز یوتھ امبیسڈر فار یونائٹڈ نیشنز. یوتھ امپاورمنٹ پہ میں نے بہت کام کیا 2012 سے اب تک وہی کر رہا ہوں. وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کیا. آئی ریپرزینٹڈ پاکستان ان مور دین 14 کنٹریز. اور میرا جو فوکس تھا اور جو گول تھا وہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ یوتھ کو کس طرح امپاور کیا جائے، کس طرح ان کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں تاکہ پاکستان کا شمار بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں ہو سکے. جی. تو ای روزگار کے بعد آپ کس طرح پرائم منسٹر کے جو یہ یوتھ پروگرام ہے اس کے فوکل پرسن کس طرح بنے اور آپ کا ای روزگار کے اندر کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ای روزگار کے اندر بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج اگر میں جس مقام پر ہوں وہ اسی انیشیٹو کی بیس پر ہے کیونکہ اس نے ایک آپ کو ڈائریکشن دی اور وہ ڈائریکشن ملی اور پھر مجھے اپرچونیٹی ملی اس میں کام کرنے کی اور پھر دوسری کمپنیز میں جو ہے وہ کام کرنے کی. اس نے بیسیکلی میری بیس بنائی آئی ٹی انڈسٹری میں. تو ایک بہت زبردست پروگرام تھا اور اس کے جتنے بھی بینیفیشریز تھے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اور سب ماشاءاللہ بڑے اچھے مقام پر ہیں اور کچھ نے کی اپنی کمپنیز ہیں اور بڑا اچھا جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں. وہ اسی کی وجہ سے ہے. تو دوسرا فوکل پرسن کی جہاں تک بات آتی ہے کیونکہ میرا بڑا ایکسٹینسو ایکسپیرینس تھا آئی ٹی انڈسٹری میں، کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا. میں تعریف کروں گا رانا مشہود صاحب کی، پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی، کہ ان کا ہمیشہ سے یہ فوکس رہا ہے کہ رائٹ پرسن فار اے رائٹ جاب. تو اب آئی ایم بیسیکلی ورکنگ ایز اے لائزن بٹوین کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دا گورنمنٹ سیکٹر. تو آپ کو ان کا یہ ویژن تھا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو کارپوریٹ سیکٹر سے ہی ہو، جو اس سیکٹر کو اچھے طریقے سے جانتا ہو اور وہ جو لنک کر سکے. تو اس وجہ سے کیونکہ میں شروع سے کام بھی کرتا رہا اور میں نے بتایا میں بینیفیشری بھی رہا اس چیز کا، تو میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی جو دی اور یہ رسپانسبلٹی مجھے دی. اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کام اور زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ
بچوں کو پرووائڈ کر سکوں. اگر میں تھوڑا سا بتاؤں جو میری جرنی ہے، لائک 4-5 مہینے کی جو ہے پروگرس ہے، اس میں جی میں نے 4-5 مہینے میں 350 کے قریب جو ہے بچوں کو وہ جابس پہ لگوایا. جی ان میں سکلز تھا، سب کچھ تھا، بٹ ایک تھوڑا سا پش چاہیے ہوتا ہے بچوں کو. تو وہ پش ان کو دیا، کارپوریٹ سیکٹر سے بات وغیرہ کی، ان کے ساتھ پارٹنرشپس کی، ان کے ساتھ ایم او یوز کیے، اور اسی بیس پہ جو ہے وہ آج تقریباً 300-350 بچے جابس پہ ہیں. پھر ٹریننگز جو ہیں وہ دلوانا سٹارٹ کی، انٹرنشپس ان 4-5 مہینوں میں کوئی 2000 کے قریب جو ہے وہ انٹرنشپس بھی پرووائڈ کی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جی. آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا یوتھ ڈیولپمنٹ اور یوتھ انیشیٹوز کے اوپر کام کرنے کے لیے، خاص کر آئی ٹی فیلڈ کے اندر؟ تو جس طرح میں نے آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ پہلے بتایا تھا کہ آئی یوز ٹو ورک ود یونائٹڈ نیشنز، اور میں نے ہمیشہ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کیا ہے، اور ان کا یوتھ امبیسڈر بھی رہا. تو ایک شروع سے ہی ایک چیز تھی کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار ینگسٹرس. تو وہ چیز رہی ہمیشہ. کارپوریٹ سیکٹر میں آنے کے بعد بھی میری کوشش یہی رہی کہ جب میں ٹیم بلڈ کرتا تھا تو میری کوشش یہی رہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکوں. بے شک اگر ان میں 1-2 چیزوں کی کمی ہے تو میں ان کی گرومنگ کر کے ان کو رکھ لوں، تاکہ وہ اس چیز کو یاد بھی رکھیں اور ایک کام بھی کر سکیں. ہر ایک انسان کو ایک اپرچونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں اس چیز پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ وہ جو بچوں کو میں نے ہائر کیا اپنے اس ایرا میں، وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور وہ آج بڑے اچھے مقام پہ ہیں. وہ ڈائریکٹرز ہیں کمپنیز میں، کچھ انہوں نے اپنی کمپنیز بھی بنا لی. تو اس چیز نے انسپائر کیا. جب میں باہر جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے. تو یقین کریں صرف ایک فرق تھا، اور وہ تھا اپرچونیٹیز کا، رائٹ پلیٹ فارمز کا. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں، بلکہ یہ اس کو بہت سارے جو کنٹریز ہیں وہ بھی انڈورس کرتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ کریٹیو ہیں، ہم زیادہ انوویٹیو ہیں، ہم زیادہ سوچ پاتے ہیں. وی آر ایبل ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. لیکن ایک کمی تھی شروع سے ہی کہ ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں تھی، ہمارے پاس وہ پلیٹ فارمز نہیں تھے. اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے یہ اپنے پہلے ٹینیور میں بھی جب وہ سی ایم تھے تب بھی انہوں نے بڑا کام کیا، اور اب بھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اپرچونیٹیز بھی دیتا ہے، جو آپ کو ایک صحیح پلیٹ فارم دیتا ہے. ہر یہ نہیں کہ آئی ٹی میں یا کسی چیز، ہر چیز میں. وہ بے شک آئی ٹی ہے، وہ بے شک اسپورٹس ہے، وہ بے شک انٹرٹینمنٹ ہے، وہ بے شک ایجوکیشن ہے، بے شک آرٹس ہے. یہ ہر ایک انڈسٹری کو، ہر طبقے کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. تو اب میرے خیال سے تو ہمارے پاس وہ بھی چیز نہیں رہی کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں. اب ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں، جی. اور ہم اس ملک پاکستان کے لیے کچھ صحیح معنوں میں کچھ کریں. تو مجھے اس چیز نے ہمیشہ سے انسپائر کیا کہ ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، باقی تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو اس لیے میں نے شروع سے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی کہ ہم کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز یہی ہے کہ اس کے نوجوان کس قدر کامیاب ہیں. تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے ہر طریقے. تو آپ کے حساب سے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا مسئلے ہیں، اور ان کو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کس طرح جو ہے وہ فکس کر رہا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کسی بھی ملک کا بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے ترقی کے لیے، کیونکہ یہ ایک بیس ہوتی ہے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی جو ہے وہ بیس کیا بنے گی اور وہ کہاں تک جائے گا. تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور بڑا تھاٹ پرووکنگ ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے کچھ ہرڈلس ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشنز بہت اچھے بھی ہیں، لیکن ان میں بہت مسائل بھی ہیں. اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فکس دوز ایشوز. جس طرح کہ باہر دوسری یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے لنک ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت انڈسٹری میں کس چیز کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا کریکولم وہی ہے جو پہلے تھا، وہ سیٹ ہے. وہ چیز ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انڈسٹری کو چاہیے کیا. ٹھیک ہے، میں ہر یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کو فکس کرنے کی
کسی حد تک کوشش بھی کی, شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں بھی, اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈسٹری اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا ایک ایسا لنک بنے کہ جس طرح ہی انڈسٹری کو پتا ہو کہ اب ہمیں ایک, لیٹ سپوز اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈیولپر ہے سولانا ڈیولپر, آپ کو اس کے ڈیولپرز بہت کم ملیں گے, لیکن کیا یہ چیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو پتہ ہے؟ آئی گیس نو, ان کو نہیں پتہ. تو ہمارے پاس تو بڑی تھوڑی تعداد ہے, اور وہ جو ہیں وہ آلریڈی آکیوپائڈ ہیں. اس کا مطلب ہے ہم ایک چیز میں پیچھے جا رہے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ اس چیز میں آگے جا رہا ہے. ہمارا, میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم دونوں نے اکٹھے آزادی حاصل کی. تو اس وقت ضرورت اس چیز کو فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہو انڈسٹری کا اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا, تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہو. انڈسٹری بتا سکے کہ ہمیں اس طرح کے بچے چاہیے, یونیورسٹیز اس طرح کے بچے پروڈیوس کریں, اور ان کو پھر آتے ساتھ ہی وہ جابز بھی مل سکیں.